أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر۔ پورا تعارف اللہ تعالیٰ نے کرا دیا اپنا قرآن مجید کے حوالے سے، جیسے اللہ نے ہمیں خط لکھا ہو اپنی طرف سے نا۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا اس کے علم بھی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ چاروں آیتوں میں اللہ نے اپنا پورا تعارف، ایک ایک چیز بتا دی ہے، اگر ہمیں کوئی سمجھ آ جائے تو۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ زبردست با حکمت ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے۔
اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسے ایسے لفظ اللہ نے بیان کیے، ایسے ایسے موتی پروئے ہیں کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ یہ تسبیح زبان حال سے نہیں بلکہ زبان مقال سے ہے، اس لیے فرمایا گیا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ان کی تسبیح ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اگر یہ تسبیح حال یا تسبیح دلالت ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اس کو خاص کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اس لیے وہ ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے سوا ان میں کسی کا حکم اور تصرف نہیں چلتا۔ یا مطلب ہے کہ بارش، نباتات اور روزیوں کے سارے خزانے اسی کے ملک میں ہیں۔ وہی اول ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ نہ کرتا تھا۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہی ظاہر ہے، یعنی وہ سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہی باطن ہے، یعنی باطن کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے، یا لوگوں کی نظروں اور عقلوں سے مخفی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی: اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، فالق الحب والنوى، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقضی عنا الذین واغننا من الفقر۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی زمین میں بارش کے جو قطرے اور غلہ جات اور میوہ جات کے جو بیج داخل ہوتے ہیں، ان کی کمیت و کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ جو درخت چاہے وہ پھلوں کے ہوں یا غلوں کے، یا زینت و آرائش و خوشبو والے پھولوں کے بوٹے ہوں، یہ جتنے بھی اور جیسے بھی باہر نکلتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی نہیں جانتا، اور کوئی دانہ کوئی زمین کی تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں درج ہے۔ بارش، اولے، برف، تقدیر اور احکام جو فرشتے لے کر اترتے ہیں، فرشتے انسانوں کے جو عمل لے کر چڑھتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں، یعنی تم خشکی ہو یا تری، رات ہو یا دن، گھروں میں ہو یا صحراؤں میں، ہر جگہ ہر وقت وہ اپنے علم و بصر کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے، تمہاری ایک ایک بات کو جانتا اور سنتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں کھول کھول کے رکھ دی ہیں۔ اگر کوئی ہے فکر کرنے والا، کوئی سوچنے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی لینے والا تو وہ لے لے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا کی، ربی جعلنی ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی 126 آیت ہے۔ اے میرے رب، اس شہر کو باعث امن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے پروں پر ملک شام سے کچھ زمین اٹھا کر لے آئیں، اسے 7 مرتبہ کعبہ کا طواف کرائیں، اور پھر اسے مکہ مکرمہ سے چند میل دور 2 پہاڑوں پر رکھ دیں، اس کا نام طائف ہوگا۔ عرب جیسے گرم اور خشک ملک میں مکہ معظمہ کے بالکل قریب ہی وہ جگہ بھی رکھ دی گئی جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے اور قسم قسم کی نفیس میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں، جس سے مکہ مکرمہ کی منڈی پھلوں سے بھری رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 انبیاء علیہ السلام کی زبان عربی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام۔ بہت قیمتی باتیں ہیں، اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ عرب میں 2 درخت پائے جاتے ہیں جن میں ایک کا نام مرخ، دوسرے کا نام عفار ہے۔ دونوں کی شاخوں کو کاٹو تو پانی نکلتا ہے، اور اگر ایک شاخ کو دوسری شاخ پر رگڑو تو آگ نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ شاخوں کا پانی آگ کو نہیں بجھاتا، اور شاخوں میں پوشیدہ آگ لکڑی کو نہیں جلاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب
منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مرض موت میں مبتلا ہوا تو حضور علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میری وفات کے بعد میری نماز جنازہ بھی پڑھیں اور میری قبر پر بھی کھڑے بھی ہوں۔ لہذا بعد ازاں اس نے حضور علیہ السلام کی قمیض منگوائی۔ حضور علیہ السلام نے 2 عدد قمیض زیب تن فرما رکھی تھیں، اوپر والی قمیض اتار کر بھیج دی۔ اس نے وہ واپس کر دی اور کہا کہ مجھے وہ قمیض دیں جو جسد اقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تاکہ میں بطور اسے کفن استعمال کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ایک پلید اور ناپاک انسان کو قمیض دے رہے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قمیض کا اسے فائدہ نہ ہوگا، البتہ میری قمیض کی برکت سے 1000 منافق مخلص مومن بن جائیں گے۔ منافق ہمیشہ عبداللہ بن ابی کے پاس موجود رہتے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض سے نفع حاصل کرنا چاہا تو وہ 1000 منافق مخلص مومن ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی